اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 85، 86 اور 87 تلاوت کی گئی ہیں، تو 13ویں پارے کے چوتھے رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جا کر اپنے والد گرامی سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے، چھوٹے بیٹے نے چوری کی ہے، اس لیے اس کو وہاں رکھ لیا گیا ہے۔ اگر آپ مانیں آپ کی خوشی ہے، نہ مانیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر چاہیں تو اس بستی والوں سے پوچھ لو جہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ بھائی کے بورے سے سامان سے پیالہ نکلا بادشاہ کا، اس قافلے والوں سے پوچھ لو جس میں ہم سفر کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے دلوں نے، تمہارے نفسوں نے کوئی ہیلا بنا لیا ہے۔ صبر کرتا ہوں، صبر ہی اچھا ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سب سے ملا دے گا، سب کو میرے پاس لے آئے گا، یوسف کو بھی، اس کے بھائی چھوٹے کو بھی، بڑا جو رہے گا ادھر وہ بھی۔ اور وہ پروردگار عالم حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اب ان سے منہ موڑا آپ نے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرنے لگے، یا صفا علی یوسف، افسوس ہے یوسف پر۔ اس دوران افسوس کر کر کے رو رو کے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئیں، نظر بہت کمزور ہو گئی۔ اس پر غم افسوس کرتے رہے بہت زیادہ۔ گھر والوں نے کہا، بیٹے بھی اس میں ہیں اور بھی گھر والے ہیں، تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ تو ایسے ہے کہ یوسف کا ذکر ہی کرتے رہیں گے، اس کی یاد کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ آپ گور کنارے جا لگیں یا آپ وفات پا جائیں یاد کرتے کرتے ان کو۔ اس نے کہاں ملنا ہے اب؟ تو آپ نے فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے گھر والوں، میرے بچوں، میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، اپنے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، اپنے غم اور پریشانی کی بات اللہ کو سنا رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کرم ہے، عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اس کے فضل و کرم سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی شان کیا ہے، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اور یہ کہ آپ کو علم تھا کہ یوسف کو جو خواب آیا تھا بچپن میں کہ مجھے ستارے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں، اور خواب کی تعبیر یہ تھی کہ بادشاہ بنے گا اور سارے بھائی اور ماں باپ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ تو ان کو پتہ تھا خواب تو اس نے دیکھا ہوا ہے، تو وہ کسی مقام پہ ہے۔ پھر کہا یا بنی، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ تو صحیح ذرا، فتحسسوا من یوسف واخیہ، تو یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو ذرا، کوشش کرو ذرا، تفتیش کرو۔ اب بھائی تو سمجھتے ہیں کہ یوسف تو مدت ہو گئی، فوت ہو گئے ہوئے ہوں گے، کہیں ہو گئے ہی نہیں۔ باپ سمجھتے کہ بھی ہیں، تلاش کرو تو مل جائیں گے۔ پھر کہا ولا تیأسوا من روح اللہ، اور سنو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔
اللہ کی رحمت کی امید رکھو۔ میں کہتا ہوں تلاش کرو یوسف مل جائے گا، تم امید رکھو اللہ کی رحمت کی۔ کیوں؟ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر قوم جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں۔ تم ایسا نہ کرو، رحمت کی امید رکھو، تمہیں یوسف مل جائیں گے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اگلی آیت میں تذکرہ اس کا آتا ہے، اور آپ نے کہا تو پھر جانے کے لیے تیار ہو گئے، پھر چلے گئے مصر دوبارہ۔ وہاں جا کے کیا واقعات پیش آئے اگلی آیتوں میں ذکر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عظم اللہ کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔